اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ اور اس شخص کے لیے خافا جو ڈرا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان دو جنتیں ہوں گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنے والے کے لیے وعدہ فرمایا، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، جنتان تثنیہ ہے، دو باغ ہوں گے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں یہ فکر اور خیال رہا کہ میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کے اپنے حساب کیسے دوں گا، سوالوں کا جواب کیسے دوں گا، جس کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو گیا تو یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دو باغ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے سر پہ ایک طرح سے کھڑے ہیں، تو یہ دل میں ڈر خوف جس کے رہے گا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ تو اللہ کا ڈر خوف بڑی عظیم و شان چیز ہے، وہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کیے گئے کہ ایک آدمی نے اپنی موت سے پہلے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جسم جلا دینا، جلا کے راکھ کر دینا، اور راکھ کا آدھا حصہ دریا میں بہا دینا اور آدھا حصہ جنگل میں ہوا میں اڑا دینا۔ جب اس کی وفات ہوئی، اس کی اولاد نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ نے ساری راکھ کو اکٹھا فرمایا اور پھر اس سے پوچھا کہ زندہ کیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، اس کی وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے کہا یا اللہ آپ کو معلوم ہے، آپ کا ڈر خوف کی وجہ سے میں نے کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس نے وصیت بھی غلط کی تھی، اس کی اولاد نے کام بھی غلط کیا تھا، لیکن چونکہ اللہ کا ڈر خوف کی وجہ سے کام کیا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو ہمیں خوف خدا اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خوف خدا پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں گناہوں کی جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم کثرت سے پڑھیں اور سنیں۔ ان کو پڑھنے اور سننے سے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کے حالات کو پڑھیں، جہنم کے حالات کو پڑھیں اور سنیں۔ تیسری چیز، اللہ کے نے جو پہلی نافرمان قوموں کو تباہ کیا ان کے حالات و واقعات ہم پڑھیں، تو ان کو پڑھنے سے پھر دل میں ڈر خوف پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ شیطان وسوسہ دل میں یہ ڈالتا ہے کہ جی گناہ کرتے جاؤ، فرائض چھوڑتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیں گے۔ تو دل میں ڈر خوف ہونا بھی ضروری ہے۔ جب دل میں ڈر خوف پیدا ہوتا ہے پھر آدمی 7 کمروں کے اندر بیٹھ کے بھی جرم نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس کی سزا ملے گی۔ جب دل میں ڈر خوف نہ ہو پھر انسان بعض اوقات بظاہر لوگوں کے سامنے تو جرم اور گناہ سے بچتا ہے، لیکن جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے وہاں وہ جرم اور گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جو آیت نمبر 46 ہے، مجھے اس کے بارے میں واقعہ بھی یاد آ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ یا بادشاہ کے وزیر تھے، بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے میاں بیوی، اور گفتگو کے دوران بادشاہ نے یا وزیر نے بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں آپ کو۔ اس کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ یہ تعریف کرے گی کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ مجھے جہنمی لگ رہے ہو، جیسے جہنمی شکل ہوتی ہے نا ویسی شکل ہے آپ کی۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے جہنمی بتا دیا۔ تو پھر شوہر نے کہا اگر میں واقعی میں جہنمی ہوں تو میں 3 طلاق کا مسئلہ آ گیا۔ پھر یہ مسئلہ علماء کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ جی اکثر نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے، کسی کو تو نہیں پتہ کہ یہ طلاق جہنمی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو 3 طلاق ہے، تو طلاق تو ہو گئی ہے۔ بظاہر بادشاہوں کے اعمال اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے،
متقی پرہیزگار تو اکثر نہیں ہوتے، خلفائے راشدین، عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ چند گنے چنے بادشاہ یا حکمران نیک ہوتے ہیں، ورنہ اکثر نیک نہیں ہوتے۔ بالآخر پھر ایک غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی کے سامنے مسئلہ گیا تو انہوں نے سوچا اور غور کیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کبھی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوا ہے؟ زندگی میں کبھی بھی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہو اور آپ نے سوچا کہ میں گناہ نہ کروں؟ سوچیں آپ، اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے آپ گناہ سے بچ گئے ہوں۔ تو پھر انہوں نے سوچا، بہت سوچا بادشاہ نے یا اس وزیر نے، اور سوچنے کے بعد کہا ہاں جی ایک مرتبہ ڈر خوف پیدا ہو گیا تھا۔ پوچھا کب، کیسے پیدا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنی باندھی تھی اس سے تعلق قائم کرنا چاہا، دروازہ بند کر دیا اچھی طرح، میں وہ تھے تو وہ رونے لگی، تو میں نے کہا جی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے پھر کہا جی کہ ذاتی مجھ سے نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن عذاب میں مبتلا فرمائیں گے، دنیا میں سخت سزا دے سکتے ہیں۔ جب اس نے مجھے بات کہی تو دل میں اللہ ڈر خوف پیدا ہو گیا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو پھر انہوں نے مولانا صاحب نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو گیا کہ میں سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، تو گناہ سے باز آ گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، وہ جنتی آدمی ہے، وہ جہنمی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نازیات میں بھی آیت گزری تھی، سورۃ النازیات پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک دیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنا ہونا بہت ضروری ہے، انسان خود بھی جرائم سے بچتا ہے، برے انجام سے بچ جاتا ہے۔ ذواتا افنان، افنان کا معنی ہے وہ گہرے سبز پتوں والی، ذواتا کا معنی والے، وہ 2 باغ ہوں گے گہرے سبز پتوں شاخوں والے ہوں گے۔ شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ اس باغوں کے درخت گھنے ہوں گے، جو درخت گھنے ہوتے ہیں پتے بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھل بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کی صفت یہ ہوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فِيهِمَا ان دونوں باغات میں عینان چشمے ہوں گے، تجریان بہتے ہوئے، چشمے بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فِيهِمَا ان دونوں باغات من کل فاکہ ہر طرح کے میوے ہوں گے، زوجان جوڑے جوڑے، تو ان باغات میں میوہ جات بھی ہوں گے اور پھل بھی ہوں گے، پھل اور میوے ہوں گے اس میں، اور مختلف قسم کے ہوں گے۔ دنیا میں قسم دیکھتے ہیں نا، عامی قسمیں ہیں، اندر لٹور ہے، سندھی ہے، چونسا ہے، سفید چونسا، سیاہ چونسا، مالٹے قسمیں ہیں، سیبی قسمیں ہیں، ہر پھل کی قسمیں ہیں، تو وہاں قسمیں ہوں گی پھلوں کی، اور بہت زیادہ پھل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پھل بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف یہ فاسٹ فوڈ استعمال کثرت سے کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے جو اللہ کی قدرتی نعمتیں ہیں پھل استعمال نہیں کرتے، گوشت استعمال نہیں کرتے، فریش جوس استعمال نہیں کرتے، بوتلیں پیتے رہتے ہیں، بیکری کا سامان استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی قدرتی نعمتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، متکئین وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، علی فرش بستروں پر، بطائنها جن کے استر، من استبرق موٹے ریشم کے ہوں گے، وجنى الجنتین دان اور دونوں باغوں کا میوہ قریب قریب ہوگا۔ یعنی جنتی لوگ بالکل بے فکر ہو کے بستروں میں بیٹھے ہوں گے اور ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے جو بستروں کے اندر کا جو چھاڑ ہوگا، اس سے استر کہتے ہیں، وہ موٹے ریشم کا ہوگا۔ عام طور پہ اندر کا جو استر ہوتا ہے وہ بناتے ہیں لوگ ہلے کپڑے کا، اور باہر کا جو غلاف یا استر ہوتا ہے وہ بناتے ہیں اچھے کپڑے کا۔ لیکن جنت کے جو بستر ہوں گے یا تکیے ہوں گے، ان کے جو اندر کے استر ہوں گے بھی اچھے موٹے ریشم کے ہوں گے، اور باہر کے جو استر ہوگا یا غلاف ہوگا تو بہت اچھا ہوگا۔ اور جنتی لوگوں کے جو جنت میں میوہ جات اور باغات میں جو درخت ہوں گے، ان کا پھل قریب قریب ہوگا، بہت اونچا نہیں ہوگا، وہ اوپر چڑھنا پڑے، مشقت سے اتارنا پڑے، ایسا نہیں ہوگا،
بلکہ قریب ہی ہوگا، جب دل چاہیں گے وہ آرام سے اتار لیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھے کپڑے پہننا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں دیکھیں سب چیزیں اچھی اور خوبصورت عطا فرمائیں گے، اعلیٰ معیار کی عطا فرمائیں گے۔ جس آدمی کو اللہ نے گنجائش عطا فرمائی ہو، وسعت ہو، فراوانی ہو، اسے خوراک اچھی کھانی چاہیے۔ اچھی کا مطلب معیاری کھانی چاہیے، اور ہلکی خوراک کھانا، ناقص غذا استعمال کرنا یہ خود پہ ظلم و زیادتی بھی ہے، اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ بعض لوگ خود پہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، وہ زمین خریدنے میں، گاڑی خریدنے میں، پراپرٹی بنانے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں دیکھیں اعلیٰ قسم کی نعمتیں اور معیاری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، فِيهِنَّ ان باغات میں، قاصرات تو طرف کا معنی آنکھ ہے، نگاہ ہے، اور قاصرات جھکانے والی، نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی۔ لم یطمثہن، ان کو نہیں ہاتھ لگایا ہوگا، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ جنتوں کو اللہ تعالیٰ جو بیویاں عطا فرمائیں گے تو وہ شرم و حیا والی ہوں گی، نیچی نگاہ والی ہوں گی۔ آج بھی جو آدمی شرم و حیا والا ہوتا ہے، نیچی نگاہ والا ہوتا ہے، جس میں ادب احترام زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے بڑوں کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کرتا، آنکھوں میں ڈال کے بات نہیں کرتا، نظر جھکا کے بات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہ بیان کی گئی ہے، جہاں آپ کے اندر بہت سے اوصاف حمیدہ تھے، ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کے نظر اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جھکا کے بات فرمایا کرتے تھے، شرم کی وجہ سے اتنی زیادہ شرم حیا تھی۔ تو پاک دامن عورتیں ہوں گی، اپنے شوہروں کو ہی دیکھیں گی وہ، اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی۔ تو ایک عورت میں یہ صفت بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی کی چیز ہے کہ وہ اپنے صرف شوہر کو دیکھے، ضرورت زیادہ باتیں شوہر سے کرے، زیادہ ملان شوہر کی طرف ہو۔ اب یہ بھی بچیوں کو سمجھانا ضروری ہے، بعض بچیاں، بعض عورتیں وہ ہنس مکھ ہوتی ہیں، وہ ہر ایک سے ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہیں۔ اب شوہر کو چیز پسند نہیں ہوتی کہ میری بیوی سے کوئی اور ہنسی کی مذاق کی باتیں کرے، وہ خود کس سے گپے شپے لگائے، پسند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بچوں کو یہ سکھانا بھی ضروری ہے۔ پرانی عورتیں خاص طور پہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ منع نہیں کرتی، کہتی ہے کزن ہی تو ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، اس سے کیا پردہ ہے، جا گپ شپ لگا لے، بات چیت کر لے۔ تو بچوں کو شروع سے اگر یہ عادت پڑ جائے پھر آخر تک عادت رہتی ہے۔ اگر شوہر شکی مزاج کا مل جائے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ بعض ہوتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شک نہیں کرتے، ورنہ جو بھی شوہر بیوی کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ کسی غیر محرم سے ہنسی مذاق کر رہی ہے، کھلی باتیں کر رہی ہے، تو اس سے ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ تو عورتوں میں صفت بھی ہونی چاہیے کہ وہ نیچی نگاہ والی ہوں اور دوسرے مرد قریب نہ جائیں۔ یہ فرمایا کہ کسی انسان اور جن نے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا تو ہاتھ لگانے سے بچیں۔ بعض علاقوں میں رواج ہے کہ وہ غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں سے سلام کرتی ہیں، مصافحہ کرتی ہیں، شرعی لحاظ سے یہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ جو صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جو غیر محرم مرد ہیں ان کو بیٹھ کے بٹھایا جائے۔ ہاں جو محرم عورتیں ہیں وہ جا کے مل لیں ان سے، نوجوان جو لڑکیاں اور بچیاں ہیں وہ نہ ملیں ان سے۔ آج تو اس کی حالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر کوئی شرعی پردہ کرا دے معاشرے میں اور گھرانہ سارا وہ خاندان دیندارانہ نہ ہو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ہم سے پردہ کیوں کروا رہے ہیں جی، ہم کو اجنبی ہیں، ہمیں غیر سمجھتے ہیں، یہ ہمیں باہر کا آدمی سمجھتے ہیں، پردہ کیوں کروا رہے ہیں ہم سے۔ اتنے مسائل ہمارے آتے ہیں بہت زیادہ، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ چہرہ اگر چھپانا ہے تو عورت نے چھپانا ہے، آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ناگواری ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ کی جب شادی ہو گئی ہے تو بیوی سے آپ بات چیت کریں، ہنسی مذاق کریں، ان سے گپ شپ لگائیں، بے تکلف کی باتیں کریں۔ کزنوں کے بارے میں کیوں آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ جی پردہ کیوں کر رہی ہیں ہم سے وہ؟ لیکن حضور نے فرمایا تھا نا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ شروع میں اسلام اجنبی تھا اور آئندہ اجنبی ہو جائے گا۔ آج وہی صورتحال ہے۔ ہماری حکومتوں کو دیکھو، ان کی جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں وہ ساری منہ کھول کے سر کھول کے پھر رہی ہوتی ہیں۔ اب جسٹس صاحب کو دیکھو، انہوں نے حلف اٹھایا، ساتھ بیوی کھڑی ہے، جی بھائی کیا کام ہے آپ کھڑے ہونے کا یہاں؟ کوئی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، آپ کو انعام مل جائے کھڑے ہونے سے، یہاں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کلچر کو ہمیں اپنی جہاں تک ہمارا اختیار ہے وہاں تک بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑی قربانیاں دے کے دین کو کھڑا کیا ہے، پر ہم اس کو گرا رہے ہیں، معاذ اللہ گرا نہیں رہے۔ جہاں جہاں ہمیں اختیار ہے اس کو ہم تہس نہس کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، ان فضول باتوں میں سمجھتے نہیں ہیں۔ ورنہ ایک مسلمان بیٹھ کے یہ دیکھے کہ اللہ رسول کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں،
تو انسان کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن سمجھتے لوگ یہ ہیں کہ شاید یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی، یہ مولوی جو ہے نا نئی نئی باتیں کرتے ہیں. مولوی تو قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے، جو بات قرآن و حدیث سے آئی ہے وہ اس کی مان لیں. ہاں ایسی بات کرتے قرآن و حدیث سے نہیں ہے، اللہ رسول نے نہیں فرمائی، وہ نہ مانیں. تو اس لیے جہاں بے پردگی کا ماحول ہے تو وہاں بڑے مسائل ہیں، شکوک و شبہات بہت زیادہ ہیں، اور بہت سی طلاقیں اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ مرد کو شک پیدا ہو جاتا ہے بیوی کا کس سے تعلق ہے. وہ شک کب ہوگا؟ جب بات چیت ہوگی، جب بے پردگی ہوگی. جہاں ہے ہی پردہ، تعلق ہی نہیں ہے عورت کا اجنبی مردوں سے، وہاں شک کیسے پیدا ہوگا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی صفات بیان فرمائی ہیں جنتی عورتوں حوروں کی. آپ نے فرمایا کہ جنت میں باغات بھی ہوں گے، اور 2 باغ جو ہے نا وہ سونے کے ہوں گے، 2 باغ چاندی کے ہوں گے. یعنی میں ساری چیزیں جو ہے نا چاندی، 2 باغوں میں سونے کی اور دوسرے 2 باغوں میں سارے برتن وغیرہ چاندی کے ہوں گے. جو سونے کے باغ ہوں گے وہ ملیں گے مقرب لوگوں کو جو اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہیں بہت قریبی، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں ان کو. اور جو عام نیک لوگ ہوں گے تو اس درجے کے مقرب نہیں ہوں گے، وہ اصحاب الیمین جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ چاندی کے باغ عطا فرمائیں گے. اسی طرح عورت کے بارے میں فرمایا کہ جنتی جو عورت ہوگی تو وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی جو پنڈلی ہے، پنڈلی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ گوشت کے باہر سے نظر آئے گا، اتنی خوبصورت اور صاف ستھری ہوگی. اور اسی طرح یہ فرمایا اگر جنت کی عورت دنیا میں جھانک کے دیکھ لے تو آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے سارا روشن ہو جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی نکاح شادی کرے تو کوشش کرے کہ بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. کہ بیوی خوبصورت ہوگی پھر دوسروں کی عورت کو نظر نہیں جائے گی، اس کی اپنی بیوی خود خوبصورت نہیں ہوگی پھر دیکھے گا کہ فلاں کی عورت ذرا خوبصورت ہے، فلاں کی، شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو خوبصورت بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے، خوبصورت بھی اور خوبصورت بھی. خوبصورت کی اہمیت زیادہ ہے، خوبصورتی کی بھی اہمیت، اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. تو دونوں کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو اچھی چیزیں خود کو بری نہیں ہوتی، غلط نیت سے استعمال کرنا، غلط طریقے سے حاصل کرنا یہ برا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.